السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ہسٹری سیکنڈ ایئر کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ آئے ہیں۔ آج کا لیکچر ہے عبداللہ الصفا کی ابتدائی مشکلات۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ الصفا جو تھا وہ عباسی حکومت کا یا عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں ظاہری بات ہے کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلا عباسی خلیفہ ہونے کی وجہ سے اس کی مشکلات باقیوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ بڑھ کے تھیں۔ آج صرف ان کی مشکلات کا جائزہ لیں گے۔ اس کا حل کیا نکالا، یہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ بہرحال ابتدائی مشکلات میں جو پہلا اس کی مشکل تھی وہ تھی عرب قبائل کا اتحاد۔ آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بتا دیا گیا تھا کہ یمنی اور مصری قبائل جو تھے وہ اموی خلیفہ کے زمانے میں آپس میں لڑ رہے تھے اور اس دوران عباسی خلافت قائم ہوئی۔ عباسی خلافت کے قائم ہوتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی خانہ جنگی کے نتیجے کے طور پر ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے جو تمام عربوں کی دشمن ہے۔ اس لیے اب انہوں نے عربیت کی بنیاد پر جمع ہونا شروع کر دیا۔ دوسرے جو ان کی مشکل تھی وہ تھی اموی جنرلز اور گورنروں کا، جو دور دراز کے علاقوں میں تھے، ان کا عباسی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ اور اس میں سب سے اہم جو بات آتی ہے وہ ہے سندھ کے گورنر منصور بن جمہور کی۔ منصور بن جمہور نے عباسی حکومت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کیا اور بعد میں ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کیں۔ حکومت کی صفوں میں محبان اہل بیت کا موجود ہونا، اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ابو سلمہ خلال کا آتا ہے۔ اس کا آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عباسی تحریک کے داعیوں میں کثیر تعداد محبان اہل بیت کی تھی، کیونکہ یہ تحریک اہل بیت کے نام پر اٹھائی گئی تھی اور اسی وجہ سے اس میں ابو سلمہ خلال، جو اس کو بعد میں پہلا وزیر بھی مقرر کیا گیا تھا، اس نے اس تحریک کو کامیاب بنایا۔ وہ شیعان علی میں سے تھا اور اسے وزیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے ابو العباس کی حکومت کو بھی مجبوراً ہی قبول کیا تھا۔ اصل میں وہ امام جعفر صادق کو خلافت دلوانا چاہتا تھا اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن ان کے انکار کیا تھا انہوں نے آنے سے، اور اس دوران الصفا جو ہے وہ ابو جعفر منصور کے ساتھ کوفہ پہنچ گئے، جنہوں نے فوری طور پر بیعت کا اعلان کر دیا تھا اپنے۔ آگے ہمارا پاس ہے علویوں کا رد عمل۔ علوی بیسیکلی حضرت علی کی اولاد ہے اور غیر فاطمی اولاد۔ یہ کیا ہے، حجاز کے لوگوں نے کیا کیا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ تحریک جو تھی یہ تو آل محمد کے نام پر اٹھائی گئی تھی اور اہل بیت کے نام پر اٹھائی گئی تھی، لیکن بعد میں ان کو ایک سائٹ پر کر کے جب عباسیوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس پر علویوں کا بھی کافی سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ نمبر 4، ایرانیوں کے قوم پرستانہ جذبات۔ عباسی حکومت کا اہل بیت کے نام پر تحریک چلانے کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کرنا، جبکہ ایرانیوں کا اہل بیت کے نام پر عباسیوں کا ساتھ دینا، اس کی ایک اہم وجہ ہے کیونکہ عباسیوں کا ساتھ ایرانیوں نے اسی لیے دیا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایرانی جو تھے وہ شاہ پرست تھے اور ان کے شاہ پرستانہ جذبات کا فائدہ اٹھایا تھا، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے خلافت کا سب سے زیادہ اہل بیت کو ہی سمجھتے تھے، اور انہوں نے اہل بیت کے نام پر چونکہ اس تحریک کو چلایا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے عباسیوں کا ساتھ دیا تھا۔ انتظامی ڈھانچے کی توڑ پھوٹ، جس میں اہم علاقے ہیں حجاز ہیں، مصر، آرمینیا، جزیرہ، یمامہ، یمن وغیرہ میں عباسی گورنر انتظام نہیں سنبھال پائے تھے۔ شعبہ ہائے زندگی تمام کا تمام اس سے بری طرح متاثر تھا اور نئے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل اور اس کا استحکام نئی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ بدامنی، لاقانونیت۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فتح کے بعد
بنو امیہ کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عام لوگوں میں سے بھی جس پر کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی ہمدردیاں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، ان کو فوری طور پر وہ قتل و غارت کی سے ایک بازار گرم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں بدامنی اور لاقانونیت کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ عباسی خلافت کے خلاف بھی بہت سے گورنروں نے بغاوت کر دی تھی۔ بہرحال ان سب کا حل یہی تھا کہ فوری طور پر امن و امان کو بحال کیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بنو عباس اب ملک کے حقیقی اور واقعی حکمران اور یہ کہ ان کی موجودگی میں کسی نئی تبدیلی کا امکان نہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔